مجھے جوانی چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے لڑکی چاہیے، مجھے لڑکا چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے زیادہ آمدنی چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، مجھے میں اس کی رٹ۔ اور تمام ہمارے خانگی جھگڑے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہیں کہ ہر ایک میں لگا ہوا ہے اپنی۔ کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یعنی کعبے ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو اے کعبے بڑے محترم ہو، اللہ کے گھر ہو، میرے ابراہیم والد ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر ہو اور معزز ہو، احترام ہے، لیکن واللہ باللہ، اللہ کی قسم، مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ تو آپ کا دل ایسا ہو، کعبے سے زیادہ محترم ہو جائیں گے آپ۔ الفاظ کہہ رہا ہوں، بس نوٹ کر لیں، کعبے سے زیادہ محترم، زیادہ معزز۔ کعبہ بن گاہے خلیل آزر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی ہم عملاً اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ اتنا کوئی سمجھنے کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ایک تو ہمیں لگ گیا دنیا کا دھوکہ۔ بات میں کروں گا صاف صاف، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اور ایک بات میں جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا، وہ گیا کام سے۔ وہ اب جو حقیقت ہے اس کے خلاف زندگی گزارے گا، یعنی حقیقت کو وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ ایک بات تو یہ ہے، یعنی یہ سارا مضمون جو میں نے ابھی بیان کیا ہے تھوڑی سی دیر میں، وہ دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمائے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دھوکہ تو لگ گیا ہے۔ اب جس کو بھی دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا اصل ہے، اس کی کامیابی بھی حقیقت ہے، ملینر اور بلینر کی اصطلاحیں آپ استعمال کرتے ہیں نا، ہم جو ادھر ہمارا معاشرہ ہے اردو والے لوگ، تو وہ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، اور انگریزوں نے تو وہ اس کی اپنی اصطلاح ہے، ملینر، بلینر، ملٹی ملینر۔ تو دیکھیں، آج کے انسان کو 8 ارب لوگوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں، یا ان کی بات کر رہا ہوں۔ سر فہرست جو ہے، جو دھوکے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، وہ آج کا مسلمان ہے، کیونکہ اس کو ذمہ داری دی گئی تھی دین کو پھیلانے کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کا امام بنایا تھا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ وہ ساری چیزیں ہم بھول گئے، دنیا کا دھوکے کا شکار ہو گئے، اور اب جو ہے بس دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، یعنی اس بات کو مکمل کرتے ہوئے، کہ سب سے شدید عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن وہ ہمیں ہوگا، آج کے مسلمان کو ہوگا شدید عذاب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو چلیں وہ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ یعنی ادھورا دین، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، یا تو آج کا مسلمان تو بالکل کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یہ سب قرآن کے الفاظ ہی ہیں، ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا۔ تو آیت میں پڑھ دوں، شدید عذاب کی میں پاس، سب سے شدید عذاب آج کے مسلمان کو ہوگا، جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اس نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی، دنیا کی طرف رخ کر لیا، اب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، عام اور خاص، گلی کا خاکروب اور ملک کا وزیر اعظم، اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں، سب دنیا کو مدعا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء، بس کیا ہے بدلہ؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا کہ ادھورا دین، کچھ کرے اور کچھ نہ کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن دنیا کی زندگی میں شرمندگی ہے۔ یہ آیت یاد رکھیں، اور ایک اور آیت میں اگر وقت ملا تو میں پیش کروں گا، لیکن یہ آیت یاد رکھیں شدید عذاب کی۔ خزی فی الحیات الدنیا، دو باتیں یاد رکھیں، ذلیل، شرمندگی، رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور یہ ادھورے دین والا مسلمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو میں شدید عذاب کی طرف لوٹاؤں گا۔ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کو پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ خیر، تو ایک بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ جس کو دنیا آج میں، یعنی یہ تمام جو میں نے ابھی مضمون بیان کیا، تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ سب سے بڑا عذاب اور شدید عذاب یہ مسلمان جو دین کو اس نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اور ایک جملہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، جو ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں بس۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ مردوں کو، ہم لوگ مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں عام طور پہ، تو ہم بھی دفناتے ہیں۔ نکاح کے دو بول ہیں، قبول ہے یہ طریقہ ہے، تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، نکاح 7 پھیرے نہیں لگواتے جیسے کہ ہندو کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین کے نام پہ وہ رواج زمانہ ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے اور معاشرے کی تقلید ہے۔ لوگ عمرے اور حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، آج کل ان کی تصویر آتی ہے مکہ ٹیلی ویژن پہ، جو لائیو نشریات ہوتی ہیں 7/24، تو وہ جو حرم کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کی آپ دیکھیں اکثر کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سر بھی منڈوا لیا ہے، عمرہ ہو گیا، سر بھی منڈوا لیا ہے، داڑھی بھی منڈوا لی ہے، دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، تو آپ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ اسی میں ہم بحث کرتے رہتے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ آقا کا طریقہ بھی ہے اور حکم بھی ہے، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کراؤ، لیکن ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں، آج کا جو موضوع ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہی ہے،
اب مخالفت کیا ہے؟ دیکھیں، مخالفت یہ ہے کہ اللہ کا حکم، دیکھیں ایک بات اگر میں شروع سے کہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. امتحان آپ پاس کر لیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے. اور اگر امتحان پاس نہ کیا، امتحان دیا نہیں اور پاس نہ کیا، امتحان کا خیال ہی، ہمارا تو امتحان کا جزوی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم تو زندگی آرام اور آسائش، دولت، عزت، شہرت، زیادہ پیسہ اور بس، اور جو بھی دنیا کی رنگینیاں ہیں، ہمارا ساری توجہ اس طرف ہے. سارا جو نشانہ ہے ہمارا دنیا کی رنگینیاں ہے، دنیا کی آسائشات. آرام سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ اس بات پر غور کریں. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. دیکھیں اس بات پر غور کریں، ہم تو دنیا کے ہو کے رہ گئے. میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میری جائیداد، میرا کاروبار، میری نوکری اور میرا سٹیٹس اور یہ وہ، بس یہی ہے آپ کا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. زیادہ کی طلب نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ ہم مقبروں تک جا پہنچتے ہیں. دیکھیں قرآن ہی میں بیان کر رہا ہوں. اور ایسے لوگ جو ہیں جہنم، کلا سوف تعلم ثم کلا سوف تعلم لترون الجحیم. اے دین سے غافل مسلمان، تم جہنم میں جاؤ گے اور جہنم کو دیکھو گے، اور میں اس دن تم سے پوچھوں گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ساری زندگی تو ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے گزار رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے. اللہ کی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، عملی طور پہ ہم نعمت کا انکار کر رہے ہیں اور نعمتوں کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں. مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے جوانی چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے لڑکی چاہیے، مجھے لڑکا چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے زیادہ آمدنی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، مجھے میں اس کی رٹ. اور تمام ہمارے خانے کی جھگڑے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہیں کہ ہر ایک میں لگا ہوا ہے اپنی. تو آپ ذرا غور کیجئے. اچھا، میں اپنے موضوع جو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، تو جملہ مضمون کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں تو آخرت کے لیے، اپنے لیے بنایا ہے. دنیا میں جا کے تم نے مجھے مقصود حیات بنانا ہے اور زندگی میرے لیے گزارنی ہے، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ ڈالنا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑیں گے جو اپنی دنیا کو آخرت کے قیمت پر بیچ دیتے ہیں. اور یہ جو خریدنا اور بیچنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن میں بیان کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے، مومنوں سے، ان کے جان اور مال، انفسهم واموالهم، اشترا، خرید لیا ہے. یہ نہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تھوڑا سا غور کیجئے، بڑا گہرا مضمون ہے اس میں، لیکن ہے سادہ. دو چیزیں میں تمہیں دی ہیں، مال اور جان. زندگی دی ہے، اور زندگی میں جو بھی نعمتیں ہیں، مال اور مال سے متعلقات، اللہ فرما رہا ہے تم اس کے لیے زندگی نہ گزارو. ہم میں تو اپنی انا غالب ہے اور اپنی انا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات نوٹ کرتے جائیں نا، ہم پہ تو نفسانیت غالب ہے اور ہم بس میں اور میں اور میں اور میں.
تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بہت آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے مقصود کو حاصل کرنے کا۔ جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، اور اللہ کی معرفت، ملاقات، دیدار، تقرب۔ جنت تو دیدار کی جگہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، جنت جانے سے پہلے ہی، بلکہ یہاں پہ بھی آپ کا نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جائے گا تو وہ عرش رحمان ہو جائے گا، یہیں آپ کو وہ جزوی طور پہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا دنیا میں۔ قلب المومن عرش الرحمان، آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، آپ کا دل عرش الہی بن جائے گا۔ بات سے بات نکلتی ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ، وہ حدیث، اس کا مفہوم بیان کروں۔ کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یعنی کعبے ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو اے کعبے بڑے محترم ہو، اللہ کے گھر ہو، میرے ابراہیم، والد ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر ہو، اور معزز ہو، احترام ہے، لیکن واللہ باللہ، اللہ کی قسم، مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ تو آپ کا دل ایسا ہو، کعبے سے زیادہ محترم ہو جائیں گے آپ۔ الفاظ کہہ رہا ہوں، بس نوٹ کر لیں، کعبے سے زیادہ محترم، زیادہ معزز۔ کعبہ بن گاہے خلیل آزر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کعبہ تو یعنی مٹی، اینٹ مٹی، بن گاہے خلیل آزر است، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، اور دل گزر گاہے جلیل اکبر است، دل تو رب کے نور کی گزرگاہ ہے، قلب مومن عرش رحمان۔ خیر، میں مخالفت کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ دنیا میں جب آپ آ جاتے ہیں اور اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں، اب ضرور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف آپ زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، بڑی سادی سی بات ہے، قرآن ہمیں اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ دیکھیں، سادی سی بات ہے، غور کیجیے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم نے اسے کو بنایا ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، تو یہ ہے مسئلہ سارا، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہی ہے کہ اچھا، بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ دنیا کو مدعا بنا لیا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اب آپ ضرور مجبور ہوں گے، آپ کے لیے اہمیت نہیں رہے گی قرآن کی اور نبی کے طریقے کی، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ دیکھیں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لن تدلوا ابدا، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم تو گمراہ ہیں۔ دیکھیں، کوئی اس میں کوئی زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ یہ ہے سارا،
ہم دنیا کے لیے، ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے لوگ ہیں۔ یہ تو بڑا عام جملہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو بھائی دنیا دار ہیں۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، کیا مطلب؟ آپ اللہ والے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں لیکن ہم اللہ کے بھی کو چاہتے ہیں، تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہو اور دنیا بھی چاہتے ہو، یعنی مقصود محبوب و مطلوب۔ اللہ کے بارے میں بھی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ میری منزل ہے، اور تم عملی طور پہ دنیا دار ہو، دنیا تمہارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، اللہ کے بھی تم طالب ہو، دعویٰ کرتے ہو، اور ذلیل دنیا بھی تمہارا مقصد ہے یا تم چاہتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو وہ غفلت میں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے وجود سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی جو حقیقت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہے۔ تو اللہ کا ایک نور ہے جو آپ کے بدن میں ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو اس سے آپ نے، یعنی اس پر آپ نے یقین نہیں کیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ میں ہوں۔ آپ کی میں آپ پر غالب ہے، آپ کی سوچوں پر۔ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، تو آپ نے تو اپنی حقیقت کو بھی نہیں پہچانا۔ یہ بڑی تلخ کڑوی حقیقت ہے، اور آپ کے لیے کڑوی یا تلخ کیا ہے حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو آیات بھی پڑھی جائے، نہ جہنم کے ذکر پر آپ لرزتے ہیں، اور نہ جنت کے تذکرے پر آپ کا دل میں کچھ شوق پیدا ہوتا ہے اس کا۔ دیکھ لینا، یہی کیفیت ہے۔ جنت دوزخ ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے کہنے دیں کہ ہم بھٹک چکے ہیں، ہم دنیا کو منزل بنا لیا ہے ہم نے۔ اب حکم الہی اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے اہم نہیں رہا، اور دین کو اب کھیل تماشا ہم نے بنا لیا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت بڑی واضح ہے، ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ، تو دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہم، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بڑی واضح علامت ہے، ہمارا مسئلہ دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے دائی قرآن، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے ہمارا۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ ہمارا مسئلہ دنیا ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں، تھوڑا اس پر غور کریں۔ آپ کا مسئلہ پہلا اور آخری صرف دنیا ہے، اور آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں موافقت یا مخالفت دو باتیں ہیں، دو رویے ہیں۔ دنیا میں آ کے آپ یا تو اللہ اور اس کے رسول کی موافقت میں، یعنی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اللہ اور رسول کی بات کو مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالی کا حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر نہیں
ایسا تو نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ امت مسلمہ انکاری ہے، ہر بات سے انکاری ہے، صرف ایک بات نہیں ہے، باطنی حقائق، ہر حقیقت سے ہم انکاری ہیں۔ یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور آخرت کے ہم منکر ہیں، منکرین آخرت، اور ہمیں اعمال، ہماری زندگی اچھی لگتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے، میں تو اپنی 40-45 سال کی دعوت کی زندگی کا تجربہ آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن نہیں، صدیاں ہو گئی کہ مسلمان دین چھوڑ چکا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور دنیا کو اس نے منزل بنا لیا ہے۔ حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں کس نے شہید کیا؟ مسلمانوں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں داخل ہو کے کس نے شہید کیا؟ مسلمانوں نے۔ دیکھ لیں اپنی تاریخ، اور پھر وہ ساری، یعنی آج تک دیکھ لیں، آج تو ہم دین کو بھول ہی گئے ہیں۔ تو صدیوں پرانا یہ مسئلہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، صدیوں سے ہم اپنے دین، اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہماری پریشانی صرف دنیا کی ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شدید عذاب۔ وہ آیت میں نے آغاز میں پڑھ کے سنا دی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے، لیکن ہم پر کوئی، دیکھیں، اللہ کے وجود کو ٹوٹلی ہم بھلا چکے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہم نام لیتے ہیں، وہ ظاہری طور پہ لیتے ہیں۔ دنیا کے، اللہ کی قسم، قرآن سر پہ اٹھا کے قسمیں کھاتے ہیں دنیا کے معاملات کے بارے میں۔ تو یہ ایک رسمی طور پہ ہے، سب کچھ ہمارا، سب کچھ رسم بن گیا ہے، ایک نام ہے۔ دین سے ہم غافل ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، منزل ہماری دنیا ہے، اور تمام توجہ، رخ بھی ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں، یہ باتیں ہیں، یہ بڑی کھلی ڈلی باتیں ہیں۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ آخر میں ایک آیت سنا کہ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ قرآن ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، میرے احکامات سے غافل ہیں، یعنی ان کے مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، آج کا مضمون یہی ہے نا، کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزاریں؟ تو یہ والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کون ہے ایسے؟ کون ہے؟ دیکھیں، لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون، چار اللہ تعالیٰ نے علامات بیان کی ہیں، ذہنیت کی بات ہے۔ لا یرجون، ہمیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے کبھی ممبر سے یہ بات نہیں سنی کہ بھئی لوگوں، دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ، تو تم کامیاب ہوگی۔ کبھی میں نے اپنی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی ہے میری، تو میں نے نہیں سنی بات۔
یعنی ممبر سے یہ بات نہیں بیان ہو رہی، لا یرجون لقاءنا، ممبر سے کیا بیان ہو رہا ہے؟ داڑیاں چھوڑو، مٹھی پر داڑھی رکھو، نماز کرو، روزہ رکھو، عبادات کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، روزے کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ یہی آپ کا مطلب علماء کو دیکھ لیں، یہی مسائل ہیں۔ اور پھر فرقواریت ہے، قبروں پہ مت جاؤ، یا رسول اللہ مت کہو، عید میلاد مت مناؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ممات ہیں، نور ہیں، بشر ہیں۔ ہم نے تو اسی میں ہم گم ہو گئے، نور بشر کے پیچھے پڑے، عالم غیب ہیں نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو بہرحال یہ آیت میں نے آپ کو سنا دی ہے، لا یرجون لقاءنا، کوئی امید نہیں ہے ان کو اللہ کے، یہ ہم ہیں۔ وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں۔ والذین ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے، اور شخص مطمئن ہے، نرا جاہل ہے، دین سے بے خبر ہے، لیکن مطمئن ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہ یہ نہیں بے راہ روی کا ہم شکار ہے، لیکن مطمئن ہے۔ ہر شخص گمراہ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے، امتی ہوں اور جنتی ہوں۔ اسی میں ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اولئک مأواہم جہنم، دیکھیں 4 صفات ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ قرآن کی آیت میں نے پیش کی، اس پر لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم